مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فرمایا 3 چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے. تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. ومن احسن قولا، پورا عالم تم میں سے ایک قسم میں کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا، تمام بشریت کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے. حضور وہ میراث میں دے گئے کہ تم بھی اس پوری کائنات کے، پوری انسانیت کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے ذمہ دار ہو. کیسے کہ خود اپنی راہ صحیح چلیں گے اور آپ کے ہاتھوں دوسروں کو راستہ صحیح ملے گا. عقیدہ آپ کا صحیح ہوگا اور آپ کے ہاتھوں دوسروں کا عقیدہ. اللہ کے ہر غیر کا تاثر دلوں سے نکل کر ایک اللہ کی عظمت آپ کے ہاتھوں پہنچے. ومن احسن، فرمایا کہ پہلے جملے سے امت کو متوجہ کیا ہے کہ یہ پورا عالم تمہارے ذمہ ہے. جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ نے اس پیغمبری کی نیابت بھی، یعنی رسول تو نہیں بنیں گے، نبی تو نہیں بنیں گے، نبی والا کام، نبی والا فکر، نبی والی سوچ، نبی والی قرآن، نبی والے آنسو، نبی والی دعائیں، نبی والے لمبے سجدے، نبی والے موٹے موٹے آنسو، اس سب کا آپ وارث بنا جب تمہیں کرنا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے متوجہ کیا گیا ہے کہ اس امت کا ہر فرد پورے عالم کا ذمہ دار ہے. ایک وعمل صالحا، لیکن فرمایا کہ یہ تو سارے پرانے ہیں ماشاءاللہ، یہ جوڑ ہی ہمارا پرانوں کا ہے. فرمایا کہ اگر پورے عالم کا فکر ہے، فلاں ملک میں، فلاں خطے میں، فلاں حلقے میں، فلاں بنجر علاقے میں، فلاں جگہ کہ وہاں نمازیں قائم ہوں، وہاں رمضان آ رہے روزے رکھے، زکوٰۃ والے زکوٰۃ دیں، دیندار بنے. یہ جو آدمی پورے عالم کو سوچتا ہو، خبردار وعمل صالحا، اپنے آپ کو نہ بھولے. فرمایا کہ اگر پورے عالم کو سوچتا ہے اور گھنٹوں اس کے مشورے اور اس کے لیے فکروں میں ڈوبتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی اگر شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو یہ ادھورا ہے، ناقص ہے.